آج مکاشفہ 7 باب پڑھنا ہے. 6 باب میں 7 مہریں میں سے 36 مہر تک کھلا گیا تھا. 36 مہر کھلا گیا تو سورج کالا بن گیا, یہ چاند خون سا بن گیا, اور یہ ستارے زمین پر گرا اور پہنچال آیا. یعنی سارے لوگوں ڈر کر خدا کا غضب سے چھپایا اور کہا خدا کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا, اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ سوال, اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یعنی کوئی انسان خدا کے غضب کے سامنے نہیں کھڑا سکتا ہے, لیکن کون چنے ہوئے لوگ خدا کے سامنے ٹھہر سکتا ہے, کھڑا سکتا ہے, ان کے بارے میں. مضمون اسرائیل کے 1,44,000 افراد. اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے. وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے. یعنی زمین کے چاروں ہواؤں, ہوا بہت یہ خطرناک ہے نا. ہوا بہت تیز, ہوا بہت یہ ضرر پہنچا دیتے ہیں. سمندر میں ہواؤں چلتے ہیں تو یہ اس کو ٹائفون, یہ بڑا اونچا لہریں چلیں گے تو سمندر میں, تو یہ زمین میں بڑا سخت ضرر پہنچا دیں گے. یہ اسی طرح یہ ہوا چلے گا, وہ اس کو اختیار ہے. وہ فرشتے ابھی یہ تھامے تھا. پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا. اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں, زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. اور جن پر مہر کی گئی ہے, میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. یعنی ماتھے پر مہر کرنا ہے. یہ کیوں کرتے؟ یہ ملکیت, یعنی خدا اپنا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, میرا بندہ ہے. یہ اس کا نشان تھا. یعنی ماتھے پر مہر کریں گے, وہ ختم کرے گا, اسی ٹائم تک ضرر نہ پہنچانا. یعنی اور وہ شمار محدود ہے. یعنی خدا کا نجات ملنے والا محدود ہے. یہ بہت اہم ہے. یعنی 1,44,000, یہ 1,44,000 یہ نمونہ ہے. یہ بالکل یہ نمبر نہیں ہے. مکاشفہ کا کتاب میں بہت نمبر آتے ہیں. یہ نمبر کو بالکل نمبر سمجھیں گے, غلط فہم آئے گا. کچھ یہ لوگ غلطی سے سمجھا تو بالکل اسی طرح 1,44,000 صرف یہ نمبر کا لوگ خدا کا نجات ملے گا. میں یہاں کے شامل ہونے کے لیے بہت کوشش کروں گا. اس طرح لوگوں نے کیا تھا. یہ پورا یہ سیکٹ انگلش میں سیکٹ بولتے ہیں. یہ اچھا ایمان نہیں ہے, غلطی ایمان ہے. یہ یہاں ہے تو خدا کا نجات نہیں ملے گا, کیونکہ تعلیم غلطی ہے. یہ صرف
نشان ہے، محدود نمبر ہے، محدود نمبر. یہ 1,44,000 نمبر کہاں کس طرح کیسے آیا؟ دیکھیں، یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی. یہاں ہر ایک قوم سے 12,000. یہ 12 کا نمبر اس طرح آیا ہے کہ 3 خدا کا نمبر ہے، خدا تینوں خدا ہے. اور یہ زمین کا نمبر 4 ہے، یعنی یہ مشرق مغرب جنوب شمال، یہ اس طرح 4 کونے ہم پڑھا تھا نا. اس طرح کر کے یہ 12، یعنی یہ 12 خدا کا لوگوں کا نشان ہے. یہاں 1,000 کو ملٹیپلائی کیا ہے. 1,000 کا مطلب ہے بہت بڑی نمبر، بہت بڑی نمبر کا نشان. یعنی ہر ایک قوم میں 12,000 ہے تو 12 قبیلہ اس طرح بنا کے 1,44,000 بن گیا. یعنی یہ نمونہ ہے، نمونہ بالکل اسی نمبر نہیں ہے. روبین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اشر کے قبیلہ، نفتالی قبیلہ، مناسی، شمعون، لاوی، اشکار، زبولون، یوسف، بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی ہے. لیکن یہ نمبر، یہ 12 نمبر، 12 قبیلہ کا نام یہاں ذکر کیا ہوا ہے، یہ بھی تھوڑا عجیب ہے. یہ دیکھیں، یہ بالکل 12 قبیلہ یہ ہے: روبین، شمعون، لاوی، یہودا، زبولون، اشکار، دان، جد، اشر، نفتالی، یوسف، بنیامین. یہ یعقوب کا 12 بیٹے تھے. لیکن یہ یعقوب کا 12 بیٹے تو 12 قبیلہ مختلف ہے نہیں ہے. 12 قبیلہ، یہ 12 بیٹے ہے، لیکن 12 قبیلہ مختلف ہے. اس طرح مختلف ہے کہ یہاں سے لاوی شامل نہیں ہے 12 قبیلہ میں سے، کیونکہ لاوی قوم خیمہ اجتماع میں یہ خدا کا سجدہ کرنے کا کام کروایا. یعنی انہوں نے یہاں 12 قبیلہ میں شامل نہیں تھا. اور یہاں یوسف بھی شامل نہیں ہے. یوسف کا 2 بیٹے شامل ہو گیا. یوسف کا 2 بیٹے افرایم اور مناسی. اس طرح کر کے 12 قبیلہ اس طرح ہے: روبین، شمعون، یہودا، زبولون، اشکار، دان، جد، اشر، نفتالی، بنیامین، افرایم، مناسے. یہ 12 قبیلہ ہیں. اس طرح کر کے یہاں مختلف ہے نا. یہاں دان نہیں ہے، افرایم نہیں ہے. تو یہاں لاوی یہ 12 قبیلہ میں شامل نہیں ہے. یوسف بھی نہیں ہے. اس طرح یہ 2 مٹا کر کے یہ 2 اندر ہونا چاہیے تھا. یہ سچ میں 12 قبیلہ ہے. وہ شمار کرتے نا، گنتی کا کتاب میں یہ 12 قبیلہ کا شمار وہ ہوتے ہیں. یہ اس طرح ہے. یعنی یہاں 12 قبیلہ مختلف ہے. یہ یہاں 12 قبیلہ صرف نمونہ ہے. اس کی وجہ سے بے شمار بیر. اور ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم
قبیلہ امت اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جیسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، یعنی بے شمار بھیڑ، بہت زیادہ. لیکن یہ بے شمار بھیڑ یہ سچ ہے، یہ 1,44,000 یہ نمونہ ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہے، یہ دونوں ایک ہے. بے شمار بھیڑ ہے لیکن محدود ہے. سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. ہم پڑھا تھا نا، تخت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے یہ بے شمار بھیڑ. یہ ہر ایک قوم ہے، ہر ایک قبیلہ، امت، اہل زبان، اردو بولنے والا، کورین بولنے والا، انگلش بولنے والا، ہندی بولنے والا، سب عربی بولنے والا، بہت زیادہ امت سے، قبیلوں سے، قوم سے، بہت زیادہ. اور بڑی آواز سے چلا کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے، نجات ہمارا خدا کی طرف سے ہے. جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے. کون ہے تخت پر بیٹھا ہے؟ یعنی خدا باپ، تو برا خدا بیٹا. نجات صرف خدا باپ، خدا بیٹا کی طرف سے نجات آتے ہیں، دوسری طرف سے نجات نہیں آ سکتا. ہمارا اچھا کام سے کبھی نہیں ہے، ہمارا دیکی بہت زیادہ دینے سے کبھی نہیں ہے، ہمارا قوم کبھی نہیں، خدا کی طرف سے. اور سب فرشتے اس تخت اور برا بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بال گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا. یعنی سب فرشتہ منہ کے بال گر کر خدا کو سجدہ کیا. آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. یہ بڑی الفاظ صرف خدا کے لیے. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں؟ یعنی یہ بے شمار نمبر، یہ بیر، یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بزرگوں میں سے ایک نے پوچھا. میں نے یعنی یوحنا نے اس سے کہا، اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہو، میں پتہ نہیں. اس نے مجھ سے کہا، وہ ہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کر لیا. اپنا جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. یعنی ہم برا کے خون میں ہمارا کپڑا دھونا پڑے گا تو خون میں دھو کے سفید بن جائیں گے. ہم دوسری سے سفید نہیں کر سکتا ہے، صرف یسوع مسیح کا خون کی وجہ سے. اور یعنی یہ بے شمار لوگ، یہ سب نجات ملنے والا خدا کا لوگوں کا نشان تھا. اور یہ 1,44,000 سے ملتا جلتا ہے. یہ لوگ کہاں سے آیا ہے؟ بڑی مصیبت سے. یعنی ہمارا زندگی، ہر ایک زندگی بڑی مصیبت ہے، مشکل میں ہے. ہر ایک یسوع مسیح کا لوگ، نجات ملنے والا سب
बड़ी मुसीबत से निकल कर आने वाला है। इसी सबब से खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी। यानी इतना मुश्किल ख़त्म हो गया, क्योंकि जो बड़ा तख्त के बीच में है उनका गलाबानी करेगा। हमारा चरवाहा है और उन्हें आबे हयात के चश्मा के पास ले जाएगा। कौन? यीशु मसीह। खुदा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। अभी अब हम ये इतना दुनिया में ये मुसीबत की वजह से, ये बीमार की वजह से, तो गरीबी की वजह से, ये हर एक मुश्किल की वजह से आंसू है, लेकिन उस टाइम बड़ा हमारा चरवाहा हमारा आंखों से सब आंसू पहुँच देगा। ये हमारा खुदा है। कितना प्यार खुदा है। ये तस्वीर ये किसी ने ये बनाया है। यीशु मसीह ये कब्र को खोल करके जी उठा है, और ये बड़ा ये बेशुमार लोग हर एक कौम से, कबीला से, अहले जुबान से आया है। ये सब ये खुदा के सामने खड़ा है। उसी दिन हम भी यहाँ शामिल होना चाहिए। यीशु मसीह इस तरह करेगा। आमीन आमीन।